الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مصابيح الرحمة ومفاتيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. وقال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وصدق رسولك النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اور قرطاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے. قرطاس کاغذ. قرطاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے. اس لفظ کی خوشبو سے قرطاس معطر ہے. اور اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے. وہ لفظ مکمل ہے وہ لفظ محمد ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسجد کا نام کیا ہے؟ واجب التکریم میزبان مکرم بانی جامع مسجد ہاذا جناب حاجی راج ولی خان وردگ خان صاحب وردگ اور حضرات علماء کرام، آج 20 رمضان 1445 ہجری بمطابق 30 مارچ 2024 عیسوی ہم یہاں ویسا حضرو اٹک میں جامع مسجد بلال میں تراویح میں قرآن کا کریم مکمل ہونے کی تقریب میں سب جمع ہیں. اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. آمین. مجھے حاجی راج ولی صاحب نے بڑی تفصیل سے اور بڑے درد سے بتایا کہ کس طرح ان کے ذہن میں ایک داعیہ پیدا ہوا یہ مسجد تعمیر کی جائے. میں دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں شروع میں ہی کہ اللہ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. قرآن حکیم کی سورۃ الرحمن کی ابتدائی آیات ابھی خطبہ میں آپ حضرات نے سماعت کی. ان آیات میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے. ساری سورۃ الرحمن میں حق تعالی شانہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ اور بیان کرتے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے ویسا کہ دوستو 2-3 آیات میں مختلف اور متعدد نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی ہر 2-3 آیات کے بعد اس صورت میں ایک ہی بات بار بار دہراتے ہیں. کیا؟ ماشاءاللہ بڑے روشن ضمیر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. فَبِأَيِّ آلَاءِ سب پڑھیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ تم میری کس کس نعمت کی ناقدری کرو گے. دنیا میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ شاید دنیا میں دولت ہو تو یہ سب سے قیمتی چیز ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھی صحت دنیا میں سب سے بڑی اور قیمتی نعمت ہے. اور کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ دنیا میں سب سے قیمتی چیز شاید اولاد ہے. لیکن میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ حضرات سے عرض کروں بطور طالب علم، دولت، اولاد یا اچھی صحت تب قیمتی ہوتی ہیں جب ساتھ ہدایت بھی ہو. صرف دولت ہو اور ہدایت نہ ہو تو انسان فرعون بن جاتا ہے. صرف اچھی صحت ہو اور ہدایت نہ ہو تو بندہ اللہ کا باغی اور نافرمان ہو جاتا ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں جو چاہوں کروں. اور اولاد والی نعمت ہو اور اولاد کے دامن میں ہدایت نہ ہو تو والدین کا سر بعض اوقات شرم سے جھک جاتا ہے کہ ایسی اولاد سے نہ ہوتی تو بہتر تھی. یہی وجہ ہے ویسا کہ دوستو
اللہ نے ہم سب کو پابند کر دیا ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں مجھ سے ہدایت مانگا کرو۔ سورۃ فاتحہ جو ضروری ہے ہر رکعت میں، وہ اسی لیے ہے کہ اس میں بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ پڑھیے شاید ہمیں نصیب ہو جائے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما۔ اس دعا کی وجہ سے سورۃ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے ہدایت۔ اب یہ ہدایت ملے گی کہاں سے؟ اگر یہ سب سے قیمتی چیز ہے تو سوال ہوتا ہے یہ ملے گی کہاں سے؟ مارکیٹ سے، بازار سے ملنے والی چیز نہیں ہے ہدایت۔ ہدایت اگر حاصل کرنی ہے تو اس کا سب سے پہلا، سب سے مستند اور سب سے مضبوط ذریعہ اللہ کا قرآن ہے۔ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ قرآن سے، قرآن سے، اللہ کے قرآن سے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے قرآن، یہاں سے ہدایت ملتی ہے۔ انداز دیکھیے ذرا، سورہ رحمان میں مختلف اللہ نے نعمتوں کا ذکر کیا، لیکن انداز ملاحظہ ہو، فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے کاش آپ عربی جانتے نا، یقین جانیں یہ نعمتیں ہیں اللہ کی، یہ نعمتیں، یہ بھی میرا انعام ہے کہ میں نے آسمان کو بغیر ستونوں کے، بغیر عمد کے چھت بنا کر تمہارے سروں پر قائم کر دیا۔ والسماء رفعها، اور ایک مقام پر اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، بغیر ستونوں کے۔ تم تو چند فٹ کی چھت بھی بغیر پلر اور ستونوں کے کھڑی نہیں کر سکتے، میں کیسا کاریگر ہوں؟ بغیر پلر کے، بغیر ستونوں کے پوری کائنات پر آسمان جیسی چھت کو قائم کر دیا۔ الشمس والقمر بحسبان، میں نے سورج کو پابند کر دیا کہ اپنی کرنوں کے ڈول سمندر میں ڈالا کرے۔ بخارات اٹھتے ہیں، بادل بنتے ہیں، ہوائیں بادلوں کو ہنکاتی ہیں۔ بخارات سے بادل کراچی کے ساحلوں پر بنے ہیں، ہوائیں لے کر چلی ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا میرا بندہ چھچ میں، میرا بندہ ویسا میں زمین سجائے، ہل چلائے، بیج پھیلائے بیٹھائے، بظاہر پانی کا نظم نہیں آتا، وہ طلب اور پیاس کی نظروں سے آسمان کی طرف دیکھتا ہے۔
میرا کسان جب طلب کی نظر سے مجھے دیکھتا ہے تو میں اس کے گناہوں کا تانا بھی نہیں دیتا، بارش برسا دیتا ہوں۔ میرا کرم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرمانے کے لیے منبر پر تشریف لائے۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، عرض کی اللہ کے رسول، ایک زمانہ ہو گیا مدینے میں بارش نہیں ہوئی، آپ دعا کیجئے وہ کرم کمی برسائے۔ اب تو جانوروں کو پانی پلانے کے لیے ذخیرے بھی ختم ہو گئے ہیں، خشک سالی ہو گئی ہے، دعا کیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی درخواست پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے مانگا۔ یہ بارش مانگنے کی دعا بھی ہے جو حدیث میں رسول اللہ نے ہمیں تعلیم فرمائی۔ رحمت عالم نے دعا مانگی، اللہم اسقنا غیثا مغیثا رائعا مریعا غدقا طبقا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل تنبت به الزرع وتحيي به الأرض بعد موتها كذلك النشور۔ الہ العالمین، مدینے والے بارش مانگتے ہیں اور میں محمد سفارش کرتا ہوں برسا دے، ایسی بارش برسا جو نقد ہو ادھار نہ ہو، نفع مند ہو ضرر رسا نہ ہو، قطرہ قطرہ رم جھم ہو، قطرہ قطرہ رحمت ہو، موسلا دھار طوفان نہ ہو، نقصان دینے والی نہ ہو، ایسی بارش برسا کہ جانور سیر ہو جائیں، زمینیں تر ہو جائیں، زمین کا سینہ سبزے کے زیور سے سج جائے، پوری کائنات میں بہاریں آ جائیں، ایسی بارش برسا۔ صحابہ فرماتے ہیں رحمت عالم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ہم دیکھ رہے تھے کہ سورج کی کرنیں رخ انور پہ پڑ رہی تھیں، ادھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، ادھر مدینے کا آسمان بادلوں سے بھرنا شروع ہو گیا۔ میرے آقا کی دعائیں۔ جمعہ بارش، جمعے کا دن تھا، حدیث پاک میں آتا ہے ہفتہ بارش، اتوار بارش، سوار بارش، منگل بارش۔ آپ تو 1 گھنٹے کی بارش سے گھبرا جاتے، وہ رحمت للعالمین کی مانگی ہوئی بارش ہے۔ بدھ بارش، جمعرات بارش، پھر جمعہ آ گیا، منبر پہ خطیب آ گیا، صحابہ جیسے مقتدی آ گئے، پھر وہی صحابی کھڑا ہوا، عرض کی اللہ کے رسول، 1 ہفتہ ہو گیا بارش رکتی ہی نہیں، اب تو جانور باندھنے کے لیے خشک جگہ بھی نہیں بچی، دعا کیجئے تھم جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، آپ نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم حوالینا ولا علینا، خدا بندہ ان بادلوں کو اب وہاں بھیج دے جہاں ان کی ضرورت ہے، ہم سے ہٹا دیجیے، ہم سے ہٹا دیجیے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے تھے بارش کے قطرے
رخ انور پہ پڑ رہے تھے، ادھر ہاتھ اٹھے ہیں ادھر آسمان صاف ہونا شروع ہو گیا، یوں لگتا تھا جیسے آقا نے ہاتھوں سے بادل ہٹائے ہوں۔ میں نے کہا مانگنا آتا ہو تو محرومی نہیں ہوتی، مانگنا آتا ہو تو محرومی نہیں ہوتی۔ ہم جو محروم ہیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا۔ قرآن کہتا ہے الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان۔ شمس و قمر بھی میری نعمت ہے، شجر و حجر بھی میری نعمت ہے، بحر و بر بھی میری نعمت ہے، برادر و پسر بھی میری نعمت ہے، نجوم و کواکب بھی میری نعمت ہے، دریا و صحرا بھی میری نعمت ہے، حور و غلمان بھی میری نعمت ہے، سورۃ رحمان بھی میری نعمت ہے، فبأي آلاء ربكما تكذبان بھی میری نعمت ہے۔ لیکن نعمتوں کے اس بیان میں ویسا والو، نعمتوں کے اس بیان میں، انعامات کے اس تذکرے میں اللہ نے سب سے پہلے جس نعمت کا ذکر کیا وہ چاند بھی نہیں ہے، بارش بھی نہیں ہے، دھوپ بھی نہیں ہے، بادل بھی نہیں ہے، سب سے پہلے جس نعمت کا سورۃ رحمان میں رب نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ الرحمن علم القرآن۔ میں نے تمہیں قرآن جیسا انعام دیا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ سورہ رحمان میں نعمتوں کے بیان میں جو سب سے پہلے جس انعام کا ذکر ہوا وہ قرآن کریم ہے۔ آج الحمدللہ یہاں تراویح میں قرآن پاک ختم ہوا۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی حافظہ ام المؤمنین، مخدومۃ المسلمین، حبیبہ حبیب خدا، عفیفہ کائنات، سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ سیدہ عائشہ کا یوم وفات بھی ہے۔ عورتوں میں بلکہ مردوں کے بعد اگر دوسرے نمبر پر سیدہ عائشہ اسلامی تاریخ میں مسلمانوں تک سب سے زیادہ احادیث کی روایت کرنے والی۔ قرآن کریم میں ایک مشہور آیت ہے جسے آپ سنتے رہتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیت بھی ازواج مطہرات کی عظمت و فضیلت پر نازل ہوئی۔ اس آیت سے 2 آیتیں پیچھے اگر چلے جائیے تو مفہوم کی وضاحت ہو جائے گی اور ازواج مطہرات کی عظمت سمجھ آ جائے گی۔ قرآن کریم نے ازواج مطہرات کو براہ راست خطاب کرتے ہوئے فرمایا، براہ راست، بغیر کسی واسطے کے۔ عجیب انداز ہے۔ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی
وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ یہ آیت سنیے، انما یرید اللہ علیہ۔ ہمارے دوست کچھ پڑھے پڑھا پڑھتے ہیں، لیکن اس کا پس منظر دیکھیے۔ رب العالمین نے فرمایا نبی کی گھر والیو یا نساء النبی، تم دنیا کی عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لستن کاحد من النساء، تمہارا مقام اتنا بڑا ہے، تمہاری فضیلت اتنی بلند ہے کہ تمہاری نیکی کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ نماز قائم کیا کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، زمانہ جہالت کی عورتوں کی طرح بے پرد ہو کے بازاروں میں نہ جایا کرو، خدا اور رسول کی اطاعت کیا کرو، اللہ تمہارے دلوں سے بھی تمہارے گھروں سے بھی رجس کو دور کر دے گا، اور تمہیں تطہیر کے اس اعلیٰ مقام پر قائم کر دے گا کہ جنت کی حوریں بھی تمہاری پاکی کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی۔ ازواج مطہرات ہے۔ میں یہاں پر کہتا ہوں اور آج کل کہہ رہا ہوں اکثر، قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں، کائنات کی کوئی خاتون تمہاری ہمسری نہیں کر سکتی، لیکن پھر ازواج مطہرات میں بھی سیدہ عائشہ کی ہمسری کوئی خاتون نہیں کر سکتی۔ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود فرماتی ہیں کہ میرا اعزاز کچھ ایسے ہیں، میری انفرادیتیں کچھ ایسی ہیں کہ دوسری ازواج مطہرات تو کیا، کائنات کی کوئی خاتون بھی میرے ہم پلہ و ہمسر نہیں ہو سکتی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں واحد زوجہ ہوں ازواج میں سے جو رسول کے گھر میں باقرہ آئی ہوں، باقی سب بیوہ اور مطلقہ۔ یہ میری انفرادیت۔ اور دوسری میری انفرادیت یہ ہے کہ میں نے جبریل کو اصلی حالت میں آنکھوں سے دیکھا۔ اور تیسری میری انفرادیت یہ ہے، سیدہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے جنگ بدر کے دن میرے دوپٹے اور میری اوڑھنی کو لشکر اسلام کا پرچم بنا کر بلند کیا۔ یہ میرا اعزاز تھا۔ اور تیسری میری انفرادیت یہ ہے، میرا اعزاز یہ ہے کہ جب منافقین نے مدینے میں میرے کردار پر کیچڑ اچھالا تو سورہ نور میں اللہ نے 18 آیات میرے کردار کی پاکی پر نازل فرمائی۔ اور عجیب انداز یہ تھا ویسا کہ دوستو، جب واقعہ افک میں تہمت کے واقعہ میں سیدہ کی تطہیر کے لیے آیات نازل ہو رہی تھیں تو آپ نے کبھی محسوس کیا ہو جب عدالت میں مقدمہ اور کیس لڑا جاتا ہے تو آپ ایک وکیل کرتے ہیں، وکیل، ویسے میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو اس جھنجھٹ سے بچائے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، اللہ حاکم سے بھی بچائے اور ماشاءاللہ حکیم سے بھی بچائے۔ عابد بھائی بیٹھے ماشاءاللہ، حکیم سے بھی بچائے۔ حکیم نالائق ہو تو قبرستان آباد ہوتے ہیں، وہ نیم حکیم خطرہ اور نیم ملا، مولوی ناقص ہو تو ایمان گیا، حکیم اور ڈاکٹر ناقص ہو تو قبرستان بھر جائے گا۔ تو کسی نے کہا نا وکیل کی غلطی ہو تو وکیل اپنی غلطیاں لٹکا دیتا ہے اور حکیم اپنی غلطیاں دبا دیتا ہے۔ نیم حکیم خطرہ جان، اور مولوی جو نیم ہو اس سے بھی بچو، اللہ خطرہ ایمان ہے۔ اور آج کل تو مزے کی بات یہ کہ القاب زیادہ ہو گئے ہیں، علم کم ہو گیا ہے۔
جس کو دیکھو ولی کامل، پیر طریقت، شہنشاہ فلاں اور غزالی دوراں. وہ شاہ جی سنایا کرتے تھے نا کہ کشمیر میں بارش ہو رہی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی، کسی نے کہا بارش بڑی تیز ہے، دروازہ کھولو بھیگتا ہوں. اندر ایک ہی کمرہ تھا، گنجائش کم تھی. اس نے آدمی بھاگا، اس نے کہا دروازہ کھولتا ہوں. دروازے کھولنے کے لیے کنڈی پہ ہاتھ رکھا اور اس نے کہا پہلے پوچھ تو لوں ہے کون باہر. اس نے کہا کون ہو؟ اس نے کہا میں پیر طریقت، رہبر شریعت، غزالی دوران، متکلم اسلام فلاں ابن فلاں. وہ دروازہ کھول رہا تھا، اس نے بند کر دیا. اس نے کہا اتنے آدمیوں کی جگہ نہیں ہے. یہ علامات قیامت ہے. القاب بڑھ گئے ہیں، علم گھٹ گیا ہے. علم نام کی چیز کوئی نہیں آتی اور القاب اتنے زیادہ ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں نیم ملا خطرہ جان، خطرہ ایمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا قیامت کی علامتیں کیا ہیں؟ آپ نے بڑی عجیب بات فرمائی. ایک بات تو یہ بتائی کہ قیامت کی علامت یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا. علم، اس نے کہا کیسے علم اٹھایا جائے گا؟ کتابیں اٹھا لی جائیں گی یا حروف ورقوں سے مٹ جائیں گے؟ کس طرح علم اٹھایا جائے گا؟ کہا علماء ختم ہو جائیں گے، علماء مر جائیں گے اور لوگ ان کے جو نقش قدم پر آئیں گے وہ اس لیول کے علماء نہیں ہوں گے. اس طرح علم اٹھ جائے گا. اور علامات قیامت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بیٹا باپ کی نافرمانی کرے گا، دوست کو قریب کرے گا. بیٹی ماں کا دل دکھائے گی، سہیلی کو قریب کرے گی. یہ قرب قیامت کی علامت ہوگی. حالانکہ والدین کا رشتہ، رمضان کی لیلۃ القدر میں ہر گناہ اللہ بخش دیتا ہے. خود ارشاد ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیکن اس رات میں بھی چند بد نصیب ایسے ہوں گے کہ اللہ کی بخشش ان کی طرف متوجہ نہیں ہوگی، وہ نہیں بخشے جائیں گے. ایک وہ جس نے ماں کا دل دکھایا، جس نے باپ کو ہرٹ کیا. عجیب انداز ہے قرآن کریم کا. بات ذہن میں آ گئی، پہلے یہ کر لیتا ہوں پھر چلتا ہوں ادھر. رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. یہ جو میرے بیٹے بیٹھے ہیں نا نوجوان، یہ گفتگو کا یہ حصہ ان کے لیے ہے. یہ خاص طور پر آپ نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں. رب العالمین نے فرمایا والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں جب کبر کی عمر کو پہنچ جائیں. لفظ الکبر استعمال ہوا، جی بڑھاپا، جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے. اما یبلغن عندک الکبر، والدین میں سے دونوں یا ایک بڑھاپے اور ضعیفی کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کا خاص خیال رکھنا، دل نہ دکھانا. تمہیں یاد ہے کہ نہیں؟ قرآن یاد کراتا ہے. بچپن میں جب تو نے جنم لیا تھا تو تیرے ماں باپ نے کتنے تیرے لاڈ اٹھائے. ذرا یاد کر، جب تو نے جنم لیا تھا، جب تو پیدا ہوا تھا، بچپن میں جب اپنی توتلی زبان میں تو اپنی ماں کو گالی بھی دیتا تھا تو شفیق ماں، محبت والی ماں تیرا منہ چوم لیتی تھی. محبت، ماں کی محبت کا کیا مقابلہ. بچپن میں جب تو
ننھے ننھے ہاتھوں سے، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے باپ کو تھپڑ بھی مارتا تھا تو شفیق باپ تیرا ہاتھ چوم لیتا تھا۔ آج زمانہ بدل گیا، وقت پرواز کر گیا، وہ جنم دینے والے والدین بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، اولاد جوان ہو گئی، قوی ہو گئی۔ آج اگر بوڑھی ماں ضعف اور بیماری میں مبتلا ماں تجھے گالی دے، احسان کا بدلہ تو یہ ہے کہ تو بھی منہ چوم، لیکن قرآن کہتا ہے بوڑھی ماں کا منہ نہیں چوم سکتا، ڈانٹتی ہوئی بوڑھی ماں کا منہ نہیں چوم سکتا تو نہ چوم۔ لا تقل لہما اف، اف نہ کرنا، یہ نہ ہو کہ وہ تجھے کوئی سخت سست کہے اپنی بیماری اور بڑھاپے کی وجہ سے اور تو جواب میں اسی لہجے میں اس کو جواب دینا شروع کر دے۔ ایسا نہ کرنا، یہ میرا حکم نہیں ہے، قرآنی حکم ہے، پیدا کرنے والے کا حکم ہے۔ لا تقل لہما اف۔ آج اگر تیرا بوڑھا باپ جوان بیٹے کو سخت سست بھی کہہ دے، ناگوار جملہ بھی کہہ دے، بلکہ ہاتھ بھی اٹھا دے اگر، تو احسان کا بدلہ تو یہ تھا کہ تو بھی ہاتھ چومتا۔ لیکن قرآن کہتا ہے لا تنہرہما، باپ کی بحث کے جواب میں باپ کے ساتھ بحث نہ کرنا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ نوجوان بیٹا کہتا ہے خدا بندہ کیا کروں، جوان ہو گیا ہوں، رگوں میں گرم گرم خون ہے، جب بوڑھا یا بوڑھی ڈانٹتی ہے برداشت نہیں ہوتا، کیا کریں؟ رب العالمین نے تعلیم دیتے ہوئے فرمایا جب بوڑھوں سے کوئی ناگوار بات بھی سامنے آ جائے تو انہیں جواب نہ دیا کرو، بلکہ تنہائیوں میں میرے حضور آ جایا کرو، دامن پھیلا کر یوں مانگا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان پر اسی طرح رحم کر جس طرح انہوں نے مجھ پر رحم کیا۔ ماں کا خدا کے ہاں کیا مقام ہے؟ بہت اہم جملہ کہہ رہا ہوں، جنم دینے والی ماں کا خدا کے ہاں، تیرے ہاں تو پتہ نہیں رتبہ ہے کہ نہیں، لیکن ماں کا، والدہ کا رتبہ خدا کے ہاں کیا ہے یہ تو قرآن سے سن۔ تیرے ہاں تو پتہ نہیں کیا رتبہ ہے میرے نوجوان کے ہاں۔ ایک ماں اپنے بیٹے کی محبت میں دوڑ رہی تھی، بیٹا پیاس سے ایڑیاں رگڑ رہا تھا، ممتا کی ماری ہوئی ماں محبت سے پانی کی تلاش میں دوڑ رہی ہے، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر۔ رب العالمین نے فرمایا مجھے ہاجرہ کا دوڑنا پسند آ گیا۔ رب العالمین نے فرمایا ہاجرہ آج تو تنہا دوڑ رہی ہے، بیٹے کی محبت میں پانی کی تلاش میں تو تنہا دوڑ رہی ہے، میں عرش بری پر اپنی جلالت کی قسم کھا کر اعلان کرتا ہوں تیرا دوڑنا اتنا اچھا لگا، قیامت تک کے لیے میں اس کو عبادت بنا رہا ہوں۔ اب میں کسی حاجی کو، کسی عمرہ کرنے والے کو حج اور عمرے کی سند ہی نہیں دوں گا جب تک وہ ایک ماں کی طرح دوڑ کے نہیں دکھائے گا۔ خدا کے ہاں مقام ہے ماں کا، اللہ کے ہاں مقام۔ میرے بیٹوں، میرے نوجوانوں، رمضان کی بابرکت گھڑیاں ہیں، اس لیے میں یہ خصوصی طور پر آپ سے عرض کر رہا ہوں، والدین کے معاملہ بہت نازک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ، بڑی مشہور حدیث فضائل اعمال میں میرے تبلیغی جماعت والے بھائی ہر روز پڑھ پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں، میں بھی سنا دیتا ہوں۔ سیڑھی پہ قدم رکھا تو کیا کہا؟
آمین۔ 3 دعائیں تھیں لیکن اپنے موضوع کے عنوان سے وہی کہتا ہوں۔ جبریل نے بد دعا کی جو فرشتوں کا سردار ہے، محمد عربی نے آمین کہی جو نبیوں کا امام ہے۔ جبریل نے کہا تباہ ہو بدبخت ہو وہ بدبخت بیٹا، ہاں یہی لفظ ہیں، تباہ ہو جائے وہ بد نصیب بیٹا کہ جس کے والدین بڑھاپے اور ضعف کی عمر کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ لے سکے۔ جبریل نے بد دعا کی، رحمت عالم نے آمین کہی۔ میں اپنی نوجوان نسل سے کہتا ہوں، محمد عربی کی آمین کے بعد ایسی اولاد کے لیے کیا رہ جائے گا۔ اور ایک دوسری حدیث بھی ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجلس کے اندر اصحاب کے اندر بیٹھ کر ماں باپ کے نافرمان بیٹے کو عجیب انداز میں بد دعا دی۔ یہاں تو جبریل کی بد دعا پر آمین کہی، دوسرے مقام پر فرمایا اس کا ستیہ ناس ہو۔ یقین جانیے یہی لفظ علماء میرے دائیں بائیں ہیں، اس کا کچھ نہ رہے، کچھ نہ رہے اس کا۔ جس پر ماں دکھی ہو یا باپ ناراض ہو، رغم ان 3 مرتبہ جملہ دہرایا، رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، کچھ نہ رہے اس بد نصیب اولاد کا۔ ایک دن حلقہ اصحاب میں نبی نے یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناک اس کی کٹ گئی۔ اصحاب نے یہ عرض کی کہ وہ بدبخت کون ہے توقیر جس کی حضرت باری میں گھٹ گئی۔ ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہیں خیال، اس بد نصیب کی تو قسمت الٹ گئی۔ ماں باپ جس پر ناراض ہوں اس کی بد نصیبی کا کیا مقام، کیا عالم۔ ماں کے ذکر سے بات شروع ہوئی، میں نے کہا اپنے نوجوان بیٹوں کو نصیحت بھی کرتا جاؤں۔ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ یہ آپ کی ماں کا تذکرہ ہوا، اب مومنوں کی ماں کا ذکر بھی سن لیجئے، ام المومنین کا۔ تجھے اور مجھے جنم دینے والی ماں کا یہ مقام ہے کہ اس کا دل دکھانے کی اجازت نہیں، اور جو ام المؤمنین ہے پوری امت کی ماں ہے، اس کا دل دکھانے کی کس کو اجازت ہوگی؟ اس پہ غور فرمائیے۔ ام المؤمنین کا دل دکھانے کی اجازت کس کو ہوگی جو اتنی بڑی صرف ماں نہیں ہے؟ ویسا کہ دوستو سیدہ عائشہ صرف ام المؤمنین نہیں ہے بلکہ اس امت میں قرآن کریم کی پہلی حافظہ ہے۔ اس امت کے اندر سب سے بڑی عالمہ ہیں، سب سے بڑی فاضلہ ہیں۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں بعض اوقات ہم کسی مشکل شرعی مسئلے میں جب پھنس جاتے تو اپنی ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ کی خدمت میں پیش کرتے، آپ اتنی آسانی سے وہ مسئلہ بتاتی کہ ساری الجھن دور ہو جاتی۔ یہ علمی مقام تھا، اور شاعرہ بھی تھی۔ سیدہ عائشہ الصدیقہ کیا تھیں؟ بلند پائے کی شاعر۔ آپ نے ابھی نعتیں سنی ہو، بچہ بھی نعت پڑھ رہا تھا، ہمارے یہ ارشد نعمانی صاحب بھی نعت پڑھ رہے تھے۔ سیدہ عائشہ بھی خوبصورت شاعری میں عجیب انداز میں رحمت عالم کی تعریف کیا کرتی تھی۔ یہ ذہانت تھی، صلاحیت تھی۔ ذرا سنیے، اب اپنے آقا کا ذکر بھی سن لیجیے اپنی ماں کی زبان سے، کیا فرماتی ہیں کہ لنا شمس وَلِلْآفَاقِ شَمْسُ وَشَمْسِي خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَاءِ شَمْسُ النَّاسِ تَطْلَعُ بَعْدَ الْفَجْرِ وَشَمْسِي
طالع بعد العشاء، ایک وہ سورج ہے جو آسمانوں کے دامن میں چمکتا ہے، اور ایک وہ سراج منیر ہے جو میرے حجرے میں چمکتا ہے۔ آسمان کے دامن میں چمکنے والا سورج شام کو غروب ہو جاتا ہے، لیکن جو سراج منیر میرے حجرے میں رب نے چمکایا ہے وہ دنوں کو بھی طلوع رہتا ہے، راتوں کو بھی طلوع رہتا ہے۔ سید عائشہ رحمت ماشاء ادھر سے آواز نہیں آ رہی، آپ کو اختلاف ہے نعرے سے؟ بعض دوست خاموشی سے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں حیران ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، پہلا تجربہ تو نہیں؟ حیران نہ بیٹھیے، اپنے آقا کی تعریف سنیے، مسکرا کے سنیے، سب کہیے سبحان اللہ۔ جبریل امین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا جبریل سے، روح الامین تم ساری کائنات میں گھومے ہو، ہر نبی اور رسول کے زمانے کو دیکھا ہے، ان سب نبیوں سب رسولوں میں کیسا لگا؟ امام الانبیاء نے خود پوچھا میں کیسا لگا؟ روح الامین نے عرض کی اللہ کے رسول آدم کے پاس بھی گیا ہوں، نوح و موسیٰ و ابراہیم و عیسیٰ کے پاس بھی گیا ہوں، میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں آنسو بہاتے دیکھا، میں نے نوح کو کشتی میں چپو چلاتے دیکھا، میں نے ابراہیم کو نار نمرود میں گل و گلزار دیکھا، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے مسکراتا دیکھا، میں نے یوسف کو مصر کے بازاروں میں بکتے دیکھا، میں نے موسیٰ کو طور کی بلندی پر رب سے ہم کلام دیکھا، میں نے ایوب کو سخت بیماری میں صبر کرتے دیکھا، میں نے سلیمان کو ہوا کے دوش پر اڑتے دیکھا، میں نے عیسیٰ کو مٹی سے بنے ہوئے پرندے اڑاتے دیکھا، لیکن پیدا کرنے والے کی قسم اے محمد آپ جیسا کسی کو نہیں دیکھا، آپ جیسا تو صرف آپ ہی کو دیکھا۔ تیرے حسن و کمال کا کیا عالم، تو کائنات میں ساری صفات و جمال کا۔ شاہ جی رحمت اللہ علیہ، عطا اللہ شاہ بخاری آرام باغ میں ختم نبوت کے موقع پر ایک بڑی کانفرنس سے مخاطب تھے عوام سے۔ شاہ جی نے کہا قادیانیوں سن لو، اللہ کا کوئی نبی اور کوئی رسول بھی، آپ کو بھی یہ نکتہ دے رہا ہوں یاد رکھنا ہے اس کو پکا کے، کسی قادیانی مرزائی سے بحث ہو جائے تو یہ بات ضرور کرنا، اللہ کا کوئی نبی اور کوئی رسول بھی کسی جسمانی عیب میں مبتلا نہیں ہوتا۔ انبیاء اور رسول اللہ کی غیرت ہوتی ہیں، رب نہیں چاہتا کہ ان میں کوئی جسمانی عیب ہو اور امت ان کو چڑا چڑا کے ناموں سے پکارے۔ اللہ بڑا غیرت مند ہے، نبی کانا نہیں ہوتا، گنجا بھی نہیں ہوتا، توند والا بھی نہیں ہوتا۔ اگر انبیاء ان عیب میں مبتلا ہوں تو امتیں چڑھ کے نام سے پکاریں، موٹے کانے گنجے۔ کوئی نبی بھی جسمانی عیب میں مبتلا نہیں ہوتا، ہر نبی اور رسول نقطہ عروج پر ہوتا ہے حسن میں، ہر نبی۔ اور پھر میرے شاہ جی نے کہا کہ مرزے تو نے نبوت کا دعویٰ کیا، قادیانی سے کہا تو نے نبوت کا دعویٰ کیا، تیری تو آنکھیں ہی ٹیڑھی ہیں، ظاہری عیب ہے نا تجھ میں، جسمانی عیب ہے، جسمانی عیب والے کو رب رسالت نہیں دیتا۔ مرض ہونا جی اور بات ہے، وہ ایوب علیہ السلام مریض ہوئے، بیمار ہوئے، لیکن عیب نہیں تھا تخلیقی اعتبار سے۔ مریض ہونا اور بات ہے، مرض کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، تخلیقی عیب کی بات کر رہا ہوں۔ کسی نبی، اور پھر جھومے شاہ جی،
اور کہا میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو حسن و جمال کا نقطہ انتہا ہے اور جھوم جھوم کے پڑھا کرتے تھے. ندیم شاہ صاحب نے تو خیر پوری دنیا میں سنایا حسن مصطفیٰ محمد عربی کا جمال. سب کہیں صلی اللہ، بلند آواز سے صلی اللہ. شاہ جی نے کہا محمد عربی کا حسن تو یہ ہے کہ یہ مکھڑے کی تجلی یہ بیاض گردن، میرے آقا کا حسین چہرہ، یہ مکھڑے کی تجلی یہ بیاض گردن، دل برانہ یہ چال اور بے ساختہ پن، اور یہ عمامہ کی سجاوٹ یہ جبین روشن، یہ قبائے عربی اور یہ نیچا دامن، کہ مردہ بھی دیکھے تو کر چاک غریبان کفن، اٹھ چلے قبر سے بےتاب زباں پر یہ سخن، کہ مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں باد فدایت چه عجب خوش لقبی، منم بیدن بجمال تو عجب حیرانم، اللہ اللہ چه جمالس بدیب العجبی. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی چادر پہنی. کون سی چادر جی؟ جس کو کالی کملی والا بھی آپ کہتے ہیں، اور جس کو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، جس کو قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر. یہ حسن و جمال کی بات کر رہا ہوں. سیاہ چادر زیب تن کی، اور سیدہ فرماتی ہیں کالی کملی پہن کر میرے سامنے آ کھڑے ہوئے اور مجھ سے پوچھنے لگے کیف ترانی یا عائشہ، عائشہ میں کیسا دکھ رہا ہوں. اپنے بارے میں گواہی لے لی کہ مجھ میں کوئی ظاہری عیب نہیں ہے، کوئی جسمانی نقص نہیں ہے، میں کیسا دکھ رہا ہوں. سیدہ عائشہ نے عرض کی اللہ کے رسول، چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو، رخ کی سفیدی کو اور بھی اجلا کر دیا ہے اور نکھار دیا ہے. آپ تو اتنے خوبصورت ہیں، اتنے حسین ہیں. سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا شاعرہ بھی ہیں اور بڑی کمال کی شاعری. ایک جملہ بڑا مشہور زمانہ ہے وہ سیدہ کا ہی کہ لواحی زلیخا لو رأین جبینہ، لواحی زلیخا لو رأین جبینہ لأثرن بقطع القلوب علی الیدی. حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹیں، لیکن اگر وہ محمد عربی کا حسن دیکھتی تو دل کاٹ بیٹھتی. یہ سیدہ عائشہ کا جملہ ہے. یہ سیدہ عائشہ الصدیقہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا. آج بھی کچھ بد نصیب ایسے ہیں، کچھ بد نصیب ایسے ہیں جو سیدہ عائشہ پر، ازواج مطہرات پر، اصحاب رسول پر زبان طعن کھینچتے، تنقید کرتے ہیں، زبان دراز کرتے ہیں. میں نے کہا ویسا کہ دوستو، میں نے کہا ظالم اور مشرک بادشاہ کے ڈر سے 7 نوجوان غار میں جا چھپے اور ان کا کتا بھی ساتھ چلا گیا. آپ انہیں کیا کہتے ہیں؟ اصحاب کہف. ماشاءاللہ قرآن کریم نے ان کے کتے کا بھی ذکر کر دیا. ایک آیت میں کتے کا بھی ذکر ہے. ذرا آیت سن لیجئے پھر آپ کو لذت بھی آ جائے گی کہ کتے کا ذکر کس انداز میں ہوا. رب العالمین نے فرمایا تحسبهم ایقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات الیمین وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعیہ بالوسید.
وہ جا کے لیٹ گئے غار میں، 7 نوجوان تھے۔ ظالم اور مشرک بادشاہ نے کہا توحید چھوڑ دو، انہوں نے کہا عقیدہ نہیں چھوڑیں گے، وطن چھوڑ دیں گے۔ ایسے ہوتے توحید کا نشہ ہی ایسا ہے۔ وطن چھوڑ کر غار میں چلے گئے، غار میں لیٹ گئے، اور ان کا کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا، غار کے دہانے پر اگلے پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيلِ، یہ تو منظر قرآن کا ہے۔ میرا تخیل یہ کہتا ہے اصحاب کہف نے لیٹے ہوئے خسر پسر کی ہوگی، سرگوشی کی ہوگی۔ یہ دہانے پر کتا بیٹھ گیا ہے، اگر یہ بھونک پڑا تو پکڑے جائیں گے۔ بھونک پڑا، کتا بھونکے گا تو آبادی والوں کو پتہ چل جائے گا یہاں ہے، وہ ہمارے تعاقب میں۔ کتے نے بھی زبان حال سے کہا ہوگا میں کتا تو ہوں لیکن اصحاب کہف پہ بھونکتا نہیں۔ لیکن کچھ بدنصیب ایسے ہیں وہ تو کتا ہو کر اصحاب کہف پہ نہ بھونکا، کچھ بدنصیب کتے نہ ہو کر بھی اصحاب محمد پہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا مقام ہے، اصحاب رسول کا اتنا بڑا مقام ہے، ان پہ تنقید نہیں ہے۔ ازواج مطہرات کا بڑا مقام ہے، ان پہ طعن نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان یہ ہے، بلندی اور مقام یہ ہے، فرماتی ہیں کہ یہ میرا اعزاز ہے کہ جب رسول اللہ کا آخری وقت آیا تو میرے حجرے سے سفر آخرت پہ روانہ ہوئے، میرے گھر سے، گود میں میری لیٹے ہوئے تھے، بخار اور علالت کے عالم میں، اور پانی کے پیالے دائیں بائیں رکھے تھے، سکرات طاری تھے اور پانی کے اندر ہاتھ ڈبوتے تھے، سینے پر بھی لگاتے تھے، ماتھے پر بھی لگاتے تھے، اور بار بار کہتے تھے یا اللہ میں تیری رفاقت میں جانا چاہتا ہوں، تیری جوار اللہم بالرفیق الاعلیٰ، تیرے جوار رحمت میں جانا چاہتا ہوں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں پھر یہ بھی میرا اعزاز ہے کہ وفات سے پہلے کچھ لمحے پہلے مجھ سے ارشاد فرمایا عائشہ مجھے طلب ہو رہی ہے کہ مسواک کر لوں، مسواک تو لا دو۔ سیدہ فرماتی ہیں مسواک نہیں تھا، میرا بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر مسواک کر رہا تھا، میں نے ان سے لے لیا، ان سے لے کر جہاں سے وہ کر رہا تھا وہاں سے کاٹ دیا اور دھو کر اپنے آقا کو دے دیا، اللہ کے رسول یہ لیجئے مسواک فرمائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بخار کی حدت اور ضعف اتنی ہے کہ اس سخت مسواک کو دانتوں سے چبا نہیں سکتا، تو اپنے دہن سے چبا کر خود ہی نرم کر دے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں پھر میں نے مسواک چبایا، نرم کیا، اور دھونے کے لیے جب پانی کی طرف بڑھنے لگی تو رحمت عالم نے فرمایا دھو نہیں، یوں ہی دے دے، میں وفات سے پہلے تیرے دہن کا چبایا ہوا مسواک بغیر دھوئے استعمال کر کے قیامت تک آنے والی نسلوں کو عائشہ کی عظمت بتانا چاہتا ہوں۔ اس لیے سیدہ فرمایا کرتی تھی کہ یہ بھی میرا اعزاز ہے اور دنیا کا کوئی مرد یا عورت میرے مقابل اور ہمسر نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے رسول کے شکم اطہر میں اس حیات دنیاوی میں جو آخری غذا گئی وہ میرا لعاب دہن تھا، شکم نبوت میں آخری غذا میرا لعاب دہن گیا۔ تو 17 رمضان سیدہ عائشہ کا یوم وفات تھا، اور 17 رمضان یوم بدر بھی ہے۔ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ بدر بھی 17 رمضان کو سن 2 ہجری 17 رمضان کو ہوئی، اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ اس میں بھی سیدہ عائشہ کا اہم کردار یہ تھا کہ اس جنگ میں رسول اللہ کے ساتھ گئی تھی بدر تک۔ جب لشکر اسلام کا علم بردار شہید ہو گئے حضرت مصعب بن عبیر اور علم بھی گم ہو گیا، تو رسول اللہ نے میری چادر اور میرے دوپٹے کو لکڑی پر لٹکا کر بلند کیا اور کہا
دعا بھی کی، یا اللہ اب تو میری آبرو اور عزت کا دوپٹہ بھی جنگ میں چلا گیا، صحابہ کو فتح دے دینا۔ گویا یہ یوں ہی ہے، ہمارے بعض اسلاف کہا کرتے تھے نا، گویا یہ یوں ہی ہے جیسے ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جب کسی بھائی کے پاس کوئی مطالبہ یا روٹھے ہوئے بھائی کے پاس یا باپ کے پاس آتی ہیں بات منوانے کے لیے، ہمارے پنجاب میں بعض اوقات وہ دوپٹہ بھائی کے پاؤں میں رکھ دیتی ہیں کہ میری لاج رکھ، تیرے گھر آ گئی ہیں۔ رحمت عالم نے عائشہ کے دوپٹے کو لشکر اسلام کا علم بناتے ہوئے بڑے درد مند انداز میں دعا کی، اللہم ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، یا اللہ اب تو میری آبرو کا دوپٹہ بھی جنگ میں شریک ہو گیا، اب تو ان کو فتح دے دے۔ اور پھر فتح ملی، عجیب انداز سے فتح ملی، ویسا کہ دوستو 313 تھے اصحاب رسول، اور مقابلے میں کافروں کا لشکر 3 گنا زیادہ تھا۔ یہ نہتے تھے وہ مسلح، ان کے پاس تو سواریاں بھی نہیں تھیں، وہاں ہر قسم کی سواریاں بھی موجود تھیں، لیکن پھر بھی اللہ نے فتح نہتے اور پیدل لوگوں کو عطا کر دی۔ یہ اللہ کا کرم تھا۔ اسی پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اصحاب بدر کو، غزوہ بدر کے شریک صحابہ کرام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اگر آپ متوجہ ہوں تو جنگ بدر کا ایک نقشہ ہمارے قومی شاعر جنہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ بھی لکھا، حفیظ جالندھری نے بڑے عجب انداز میں بدر کا نقشہ کھینچا۔ جالندھری کہتا ہے فضائے بدر کو ایک آپ بیتی یاد ہے اب تک، یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک، نہتے 313 بشر ذوق شہادت میں، خدا کے نام پر نکلے محمد کی قیادت میں۔ نہ کثرت تھی نہ شوکت تھی نہ کچھ سامان رکھتے تھے، فقط اخلاص رکھتے تھے، فقط ایمان رکھتے تھے، نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا، تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر، کھجوریں تک میسر تھی نہ ان کے پیٹ بھرنے کو، یہ اللہ کے مجاہد تھے چلے تھے جنگ کرنے کو، اور بروز بدر سربلندی دیکھی خاک ساروں کی، نچھاور ان کے قدموں پر ہوئی رفعت ستاروں کی۔ انجام یہ ہوا کہ ابو جہل مارا گیا۔ کون مارا گیا؟ یہ کس جنگ میں مارا گیا؟ مارنے والا فاروق اعظم نہیں ہے، مارنے والا خالد بن ولید بھی نہیں ہے، وہ تو قید اسلام بھی بعد میں لائے، مارنے والا علی شیر خدا بھی نہیں ہے، ابو جہل اسلام کا سب سے بڑا دشمن، رحمت عالم نے جس کو اپنی امت کا فرعون قرار دیا، یہ میری امت کا فرعون ہے ابو جہل، جاہل کہیں کا۔ ویسا والو عجیب بات یہ ہے کہ کفر کا بڑا سردار، کفر کا بڑا سورما ابو جہل مسلمانوں کے 2 ننھے منھے بچوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ ننھے منھے بچوں نے مار دیا اس بدبخت کو۔ میں نے کہا موسیٰ کا بھی فرعون تھا،
حضرت موسیٰ کے مقابلے میں کون تھا؟ وہ بچوں کو قتل کیا کرتا تھا۔ ایک محمد نے بھی فرعون کہا ابو جہل کو، وہ محمد کے غلام بچوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ موسیٰ کا فرعون بچوں کو قتل کرتا تھا، اور محمد کا فرعون محمد کے بچوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو آپس میں کسر پسر کر رہے ہیں، بات ہی نہیں سن رہے۔ معوذ اور معاذ یہ دو صحابی ہیں، ایک کی عمر 13 سال، دوسرے کی 12 سال، اتنی چھوٹی چھوٹی عمر ہے۔ ہاں، اب ابن عوف کہتے ہیں گھمسان کا رن تھا، لڑائی ہو رہی تھی، بدر میں تلواریں ٹکرا رہی تھیں۔ اچانک بدر کے میدان کے عین درمیان میں سے دو ننھی ننھی بچوں کی آوازیں بلند ہوئیں، تکبیر۔ سارے مجمع نے پلٹ کر دیکھا، سارے لشکر نے پلٹ کر دیکھا تو دو ننھے منھے دو محمد کے غلام، ان کی تلواروں کی چمک بلند ہو رہی تھی، زبانوں پہ تکبیر بلند ہو رہی تھی، تلواریں بلند کیے۔ لوگوں نے دیکھا ابو جہل پہ حملہ آور ہو گئے، ایک نے گھوڑے پہ حملہ کیا، دوسرے نے ابو جہل پہ حملہ کیا۔ اس لڑائی میں ابو جہل نے بھی جوابی وار کیا، معاذ کے ہاتھ پر تلوار کی ضرب لگی، بازو کٹ گیا، چمڑا اٹک گیا، ایک بازو کٹا ہوا جھولنے لگا، دوسرے بازو میں تلوار ہے، وار کرتا جاتا ہے، جھولتا ہوا بازو تکلیف دیتا ہے۔ بازو نیچے رکھا، اس پہ پاؤں رکھا، ایک جھٹکے سے اپنا لٹکا ہوا بازو علیحدہ کر دیا، یہ کہہ کر کہ جسم کا جو حصہ محمد سے وفاؤں میں رکاوٹ بنے گا علیحدہ کر دوں گا۔ میں کہا کرتا ہوں ویسا والو بے زبانوں، میں کہا کرتا ہوں ویسا والو، آدم سے عیسیٰ تک اللہ نے کسی رسول کو، کسی نبی کو اتنے وفادار ساتھی نہیں دیے جتنے وفادار محمد کو دے دیے، اتنے وفادار ساتھی۔ معوذ معاذ کی وفا دیکھی آپ نے؟ اسلام کا سب سے بڑا دشمن بچوں نے مار دیا، فاروق اعظم نے نہیں مارا، فاروق کے ہاتھوں مارا جاتا تو کوئی بات، لوگ کہتے جی مقابلے کا، علی کے ہاتھوں مارا جاتا، نہ بابا نہ، بچوں نے مار دی۔ یہ صحابہ اکرام کی شان ہے، یہ صحابہ اکرام کی سربلندی ہے۔ اور علی 17 رمضان کی بات تو کی کہ بدر کا دن ہے، سیدہ عائشہ کا یوم وفات ہے، اور 21 رمضان، کل کیا ہے روزہ؟ 20 بھول جاتے ہیں، کل ہے 20 اور کل رات ہوگی 21ویں کی، اور پرسوں 21 رمضان ہے، اور یہ یوم شہادت حضرت علی ہے۔ کس کا دن ہے شہادت کا؟ علی۔ یہ یاد رکھا کیجئے، یہ آپ کا کلچر ہے، یہ آپ کی ہسٹری ہے، یہ آپ کی ثقافت ہے بچوں کی۔ یہ بوڑھے تو جانے والے ہیں، یو آر کمنگ، آپ آ رہے ہو ہماری جگہ پر، لیکن آپ کو اسلام کی یہ بیسک معلومات، بیسک نالج تو ہونا چاہیے۔ حضرت علی کا یوم شہادت کیا ہے؟ شیر خدا۔ کون؟ شیر خدا۔ خیبر کے دن علی مرحب کے سینے پہ چڑھے تھے، مرحب بیچارہ گر گیا علی کے ہاتھوں، دھول چاٹ رہا تھا، زمین پہ مٹی میں پڑا ہوا لت پت، کہتا ہے علی آج تک مجھے کسی نے شکست نہیں دی، تم واحد ہو جس نے مجھے ایسی بری شکست دی کہ میرے سینے پہ چڑھے بیٹھے ہو، میں ہل نہیں سکتا۔ کہتا ہے کہ یہ شکست فاش آج مجھ کو پہلی بار ہے، یہ شکست فاش آج مجھ کو پہلی بار ہے، اب میں سمجھا تو خود حیدر کرار ہے۔ علی حیدر تھے۔ جناب علی المرتضیٰ نے جواب دیا ان الذی سمتنی امی حیدرہ،
دنیا والے تو مجھے علی کہتے ہیں، لیکن میری ماں مجھے فخر اور پیار سے حیدر کہتی ہے۔ میں خدا کا شعر ہوں، میں خدا کا شعر ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ کی ضرب کو آج یہودی بھول گئے۔ خیبر کے دن مرحب کو یہودیوں کو سب سے پہلی ضرب حضرت علی نے لگائی تھی۔ آج ہمارے فلسطین کے بچوں پر بم گرا رہے ہیں، مسجد اقصیٰ پر بارود پھینک رہے ہیں، امت کے قلب میں انہوں نے خنجر گھونپ رکھا ہے۔ میں نے کہا یہودی بدبختو، تم ضرب حیدری بھول گئے ہو۔ تمہیں جس طرح حضرت علی نے خیبر سے نکالا انشاءاللہ، جس طرح ایوبی نے اس سے پہلے تمہیں بے دخل کیا، انشاءاللہ مسجد اقصیٰ کو بھی اور پورے فلسطین کو بھی ہم مسجد اقصیٰ کے وارث آزاد کرائیں گے انشاءاللہ۔ اگر آج ہم مار کھا رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہار گئے ہیں یا ہم کمزور ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے وارث کون؟ مسلمان۔ مسجد اقصیٰ کے حقیقی وارث کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ تمہیں تو 2 مرتبہ قرآن کہہ رہا ہے، تمہیں 2 مرتبہ تمہاری بدعملیوں کی وجہ سے اللہ نے یہاں سے تمہیں بے دخل کیا۔ تو میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب حاجی راج ولی خان وردک صاحب کا، جنہوں نے مجھے دوسری مرتبہ موقع فراہم کیا کہ آپ کی اس مسجد میں آپ کے درمیان بیٹھ کر قرآن و سنت کی کچھ باتیں طالب علمانہ گزارشات عرض کروں، اور میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ ان کے لیے صحت کے لیے بھی دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے، چونکہ ان کا آپریشن بھی ہوا ہے۔ میں اس سلسلے میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اچھی ایمان والی صحت والی عمر دراز عطا فرمائے، اور ان کے بچوں کے لیے بھی، ان کی اہلیہ کے لیے بھی، ان کے بیٹوں بیٹیوں کے پوری فیملی کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت فرمائے۔ پھر اپنے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، آپ سب کے لیے میں دعا گو ہوں، اللہ سب کو اپنی رحمتوں کے سایہ میں جگہ عطا فرمائے۔ دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ، جامع مسجد بلال میں آج 20ویں شب رمضان المبارک کی ہے، اور ختم قرآن کریم کا موقع ہے۔ فی تراویح میں قرآن مکمل ہو رہا ہے، قبولیت دعا کی گھڑی ہے۔ یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہم میں جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، تمام بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، اور جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولاد کی طرف سے دکھ سے محفوظ فرما، اولاد کی طرف سے نافرمانی اور نشوز سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اور جن کے والدین زندہ ہیں انہیں ادب اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ والدین کو والدین کی زندگی میں ہی راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ موت کے بعد تو ہم بڑے دسترخوان سجاتے ہیں، ان کے لیے مٹھائیاں بانٹتے ہیں، فروٹ بانٹتے ہیں، زندگی میں ان کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ یا اللہ زندگی میں ہی ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم چونکہ مردہ پرست قوم ہیں، جب مر جاتے ہیں تو پیچھے ہائے ہائے آہ آہ کرتے ہیں۔ یا اللہ زندوں کی زندگی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، زندوں کی زندگی میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد میں آنے والوں کو، یا اللہ اس مسجد کو آباد کرنے والوں کو، اس مسجد کو بنانے والوں کو، شوق دلانے والوں کو اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ فلسطین کو، مسجد اقصیٰ کو یہودی ستم سے، یہودی پنجے سے آزادی عطا فرما۔ مسلمانوں کی عظمت کا وہ نشان ہے، مسلمانوں کی یاد ہے، شاندار ماضی ہے۔ یا اللہ اسے دوبارہ عزت اور حرمت عطا فرما۔ مسلمانوں کا قبلہ ہے، مسلمانوں کے نبی کا قبلہ ہے، یا اللہ اسے عزت اور حرمت عطا فرما۔ اصحاب رسول، ازواج مطہرات، امہات المؤمنین، یا اللہ پوری امت کا اثاثہ ہیں۔ یا اللہ یہ ہماری قابل قدر شخصیات ہیں، ہماری پہچان ہیں، ہمارا نشان ہے تاریخ اسلام کا۔
یا اللہ ان کی عزت اور حرمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، تمام عالم اسلام کو آپس میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں کو متفق اور متحد فرما، یا اللہ گروہی، لسانی، فرقہ وارانہ، مسلکی تعصبات سے ہمیں محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔